بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنے کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس میں گندگی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گندگی اتنی بڑی نہیں ہے، اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ اورل سیکس میں کرنی ہوتی ہے۔ اگر اس میں بندہ ڈسچارج ہو جائے، منی نکل جائے، یعنی ہم بستری کرنے والا بندہ اگر بیوی کے منہ میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں پیریڈ میں اللہ نے ہم بستری کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے اور جس سے پیارے نبی کا نام لیتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اشرف اور معزز و مکرم ہوتا ہے، اس منہ کے اندر ایسی گندگی کو ڈالنا، اپنے عضو تناسل کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اور آج کے کچھ نئے لوگ جو لبرل قسم کے ہوتے ہیں وہ اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا، چاہے منہ کے اندر ڈسچارج ہو یا نہ ہو، بالکل حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ، ناپاک اور نجس چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ منی پاک ہونے کے دلائل اور جو ثبوت ہوتے ہیں، پروف ہوتے ہیں، وہ زیادہ مضبوط، اسٹرانگ نہیں ہیں، بلکہ منی ناپاک ہونے کے دلائل ان کے اندر زیادہ اسٹرینتھ اور طاقت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں غلیظ پلید پانی سے، ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے، تو اس میں بھی اشارہ کیا ہے کہ منی ناپاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوئی ہوتی تو وہ اسے خرچ کر صاف کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اگر منی پاک ہوتی تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ منی ناپاک ہے۔ جو لوگ اورل سیکس کے ذریعے سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈسچارج نہیں ہوتے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو یہ کام بالکل غلط، اور اسلام میں ایسے کام کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی تصور اور خیال بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کام صرف اور صرف کافر لوگوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف۔ یورپ سے ہی اس طرح کی چیزیں نکالی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان گندے کاموں میں مبتلا کر کے دین و ایمان سے محروم کیا جا سکے۔